اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی معاشرتی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، باپ بھی ہے۔ تو باپ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسر ہونے کے اعتبار سے کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کے اعتبار سے کیسے تھے، اپنے داماد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، اور ہماری نجی زندگیاں اور ہمارے گھر کے کھٹن پٹھن اور جگجگیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، یہ سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس محاضرے کو سنیں۔ اب اس کے بعد میں مفتی عثمان غنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کو ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مفتیان اکرام، علماء عظام، سرپرستان طلبہ، عزیز بھائی اور دوستو، ہم سب نے بچپن سے یہ حدیث سن رکھی ہے، اکثروں کو یاد بھی ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پلرز آف اسلام، اسلام کے 5 بنیادی ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان وغیرہ، یہ سب اسلام کی بنیاد ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان تمام بنیادی چیزوں کو سارا اسلام سمجھ رکھا ہے۔ پہلا لفظ حدیث پاک میں ہے بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد۔ آپ غور کریں، کسی عمارت کی تعمیر شروع ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اس عمارت کی بنیاد کھودی جاتی ہے، اور پہلا مرحلہ اس عمارت کے پلرز کو کھڑا کرنے کا ہوتا ہے، اس کے ستون کو لگانے کا ہوتا ہے۔ ابھی کوئی عمارت بن رہی ہے، بنیاد کھودی ہوئی ہے اور اس کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے، پلرز کی شکل میں، ستون کی شکل میں، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں ہے، اور کسی قسم کی روشن دان اور ہوا کے لیے پنکھوں کا انتظام نہیں ہے، تو کون عقل مند ہوگا جو اس عمارت کے کچے ماڈل پر جا کر اپنا قیام لگائے اور وہاں پر اپنی زندگی کی شروعات کرے؟ کتنی مشکلیں درکار ہوں گی اور کتنا ناقص اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا، اور کتنا ناقص العقل وہ شخص شمار ہوگا معاشرے میں جو ایسی کچی عمارت میں جا کر اپنا مسکن بناتا ہو۔ ایسے ہی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو ہم لوگوں نے سارا اسلام سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے، یہ اسلام تو ہے لیکن سارا اسلام نہیں ہے۔ سارا اسلام 5 چیزوں میں ہے جن کو اسلام کے شعبے کہا جاتا ہے۔ 5 قسم کی چیزیں جو ایک مسلمان کو کامل مسلمان بناتی ہے، جو ایک مسلمان کو صرف نام کا نہیں بلکہ کام کا مسلمان بناتی ہے۔ سب سے پہلے ایمانیات ہے، پھر عبادات ہے، پھر معاملات ہے، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاقیات ہے۔ اسلام کی بنیاد میں جتنی چیزیں ہیں
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں عبادات، ایمانیات اور عبادات ان دو شعبوں میں آ چکے ہیں، اور 3 شعبے اسلام کے ہماری زندگی سے چھوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے خاندانوں میں خلفشار ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں کی چکروں کو کاٹنا، جس کی وجہ سے وکیلوں کی پرورش ہو رہی ہے، اور جن کی وجہ سے ججوں کی کاروں میں، پلاٹوں میں، جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں مسلط ہو کر۔ 3 شعبے ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ ان 3 شعبوں میں سے بھی سب سے بنیادی شعبہ اور سب سے زیادہ اہمیت والا شعبہ جو ہے وہ معاشرت کا شعبہ ہے، سوشل زندگی، سوشل لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، اس کے تعلق سے قرآنی کیا احکام ہیں، قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تعلیم دیتی ہے۔ اللہ پاک نے عبادات، ایمانیات کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا ایمان اس طرح لایا جائے، عبادت اس طرح کی جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، روزے کی ابتدا اور انتہائی وقت بتلایا گیا۔ تفصیلی احکام ایمانیات اور عبادات کے تعلق سے قرآن میں موجود تو نہیں ہے، لیکن اکثر تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ نے معاشرتی آداب کو قرآن پاک میں خود بھی بیان کیا ہے، اور اس کے نمونے اور آئیڈیل کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس شخصیت کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، ہم نے اس شخصیت کو تمہارے لیے نمونہ، آئیکن، آئیڈیل بنایا ہے۔ تم کسی کے فین بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ آئیکن ہے، تم کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو تمہارے لیے یہ نمونہ ہے، اگر تم کسی کے نقش قدم چل کر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی ہستی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، the better life, the better way of life، بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور کسی کی زندگی، کسی پلیئر کی زندگی، کسی ناچنے والے، کسی گانے والے اور کسی تماشائی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ورنہ ہماری زندگی نمونہ بن جائے گی، لوگ اسے تماشا بنا دیں گے، اور ہم ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے اور ہر ایک کے سامنے دامن پھیلانے والے بن جائیں گے۔ 5 شعبے بنیادی ہیں، ان میں سے بھی بنیادی شعبہ معاشرتی شعبہ ہے۔ ایمان بگڑے گا تو عمارت کی بنیاد ہی نہیں بنے گی، عبادات بگڑیں گے عمارت کی تعمیر ہی نہیں شروع ہوگی، اور اگر معاملات بگڑیں گے تو ناپاک لقمے منہ میں جائیں گے، اور اگر اخلاقیات بگڑیں گے اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا، معاشرت بگڑے گی، انسانوں کے دل ٹوٹے کے ٹوٹے رہ جائیں گے، انسانوں کے دل ٹوٹے کے ٹوٹے رہ جائیں گے۔ صف میں ذری سے کجی آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ صفوں میں کجی آ گئی تو اختلاف پیدا ہو گیا، دلوں میں کجی آ رہی ہے، دلوں میں ٹیڑھا پن آ رہا ہے، دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے کے خلاف انتقام کا جذبہ ہے، تو انسانوں کے دل کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں، کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں؟ ہماری معاشرتی زندگی صحیح ہو جائے، ہمارا تعلق خالق سے صحیح ہو جائے، مخلوق سے صحیح ہو جائے، خالق سے اخلاص والا تعلق، مخلوق سے اخلاق والا تعلق بن جائے، یہ پرسکون زندگی کا راز ہے۔ اگر میں نے صرف اللہ سے ہی لو لگایا اور باقی زندگی مخلوق کی میں نے حق تلفی کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس طرف اسلام نے کیسے اشارے کیے ہیں؟ صرف ایک بلی کو باندھ کر رکھا گیا،
حق ادا نہیں کیا گیا، نفقہ نہیں دیا گیا اس کے حساب کا، عبادت گزار تہجد گزار عورت جہنم میں جا رہی ہے، جہنم میں جا رہی ہے۔ میری ماں کتنے دنوں سے ترس رہی ہے لقموں کے لیے، میری ماں ہے جو مجھے پیدا کرنے والی، مجھے چلنا سکھانے والی، مجھے اخلاق عادات سکھانے والی، ترس رہی ہے میری ملاقات کے لیے، میرے ایک فون کے کال کے لیے۔ میں دنیاوی مشغولتیں چھوڑ کر، دنیاوی مشاغل چھوڑ کر پیدا کرنے والی ماں کو وقت نہیں دے سکا۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اسلام کا دین، عبادت کا دین تو سیکھ لیا، معاشرت کا دین نہیں سیکھا ہے۔ میں نے مسواک کی سنت کو تو سمجھ لیا، مسواک تو مجھے میرے جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، اہتمام ہوتا ہے، لیکن میرے اندر معاشرتی سنتیں نہیں ہیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کیسا رہوں، ماں کا مجھ پر کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، اسی طریقے سے بیوی کا کیا حق ہے۔ حقوق کی ادائیگی کی فکر میرے اندر نہیں ہے۔ حقوق کو مانگنا، حقوق کے تعلق سے بھکاری بننا مجھے آتا ہے، لیکن حقوق ادا کرنے کی فکر میرے اندر نہیں ہے۔ حقوق ان کو ملا کرتے ہیں جو حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق ان کو نہیں ملا کرتے جو حقوق کی مانگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد بن کر کس طرح رہے ہیں، داماد بن کر کس طرح رہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہے ہیں، اور آپ اپنی 11 گھر والیوں کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ نمونہ ہے، یہ نبی آئیڈیل ہے، جس نبی نے اکیلے تنے تنہا 11 بیویوں کا حق ادا کیا، نفقے ہر اعتبار سے، ہر بیوی کو آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ یہ 11 بیویوں کو سنبھالنے والے نبی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تاکہ ہم ایک بیوی، 2 بیویاں، 4 بیویاں جتنی بھی ہوں، ان کے ساتھ صحیح حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ۔ کتنا سندر لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی خوبصورت تعبیر ہے۔ بہترین آدمی وہ نہیں ہے جس کے پیشانی پر گٹھا پڑ گیا، جس کے پیر اللہ کے راستے میں چل کر پھٹ چکے ہیں، گھس چکے ہیں۔ بہترین آدمی وہ نہیں جس نے قتل و قتال میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی کے نزدیک بہتر ہو، جو اپنے بیوی کے یہاں بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں۔ اسی لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا۔ دیکھیے کیسی تعبیر ہے، بہترین اور مکمل مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے بہترین اخلاق ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، والطفہم باہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی برتتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایمان عروج پر ہے، اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ارحم بالعیال من رسول اللہ، ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کسی کو اتنا زیادہ رحم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے خاندان والوں کے سلسلے میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اپنی ساس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا اپنی ساس کے ساتھ کیا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ کیوں میری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیوں میری زندگی میں نیند غارت ہو چکی ہے، میرا چہرہ دبوچ چکا ہے؟ اس کی وجہ میں نے تو نماز میں تو تلاش کر لی، دیگر چیزوں میں تلاش کر لی، لیکن میرے اخلاق کے بارے میں میں نے نہیں ٹٹولا۔ اپنی خوش دامن اپنی ساس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
लोगों के सामने सराहते हुए कहते हैं, मन सर्रहु अन यंजुर इला इमरातिन मिनल हूरिल ईन फलयंजुर इला उम्मी रुम्मान। जो कोई जन्नती औरत को देखना चाहे वो हजरत आयशा की माँ, मेरी सास हजरत उम्मे रुम्मान को देख ले। अपनी सास को जन्नती औरत कह रहे हैं जिनके लिए कायनात बनाई गई। वो नबी कह रहे हैं कि जिसको दुनिया में जीते जी जन्नती औरत को देखना हो उम्मे रुम्मान को देख ले। कभी मैं भी ऐसी तारीफ करूं अपने ससुराली रिश्तों की, कभी मैं भी ऐसे सराहूं अपने ससुराली रिश्तों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में हजरत उम्मे रुम्मान का इंतकाल हुआ। आपने खुद बनफ्स नफीस कब्र मुबारक में कब्र में उतर कर अपनी सास, अपनी खुशदामन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की माँ, उनको कब्र में तदफीन के लिए कब्र में उतरे हैं। और आपने इरशाद फरमाया, लोगों के सामने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा लम यक़िफ़ अलैका मा लक़ियत उम्म रुम्मान फ़ीका। ए अल्लाह, इस्लाम के सिलसिले में और मेरी दावत के सिलसिले में हज़रत उम्मे रुम्मान ने जो तकलीफ़ें झेली हैं, जो परेशानियाँ उठाई हैं, वो आपके सामने है, इनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। कब्र में उतर के लोगों के सामने दुआ की जा रही है अपनी सास के बारे में। मैंने मरने के बाद तो ये काम नहीं किया, मेरे अखलाक इतने घटिया कि मैंने कब्र में उतरने के बाद तो तारीफ तो नहीं की, जिंदगी में ही मैंने बुरा भला कह दिया, जबान दराजी कर दिया। ये समझता हूं कि उसने बच्ची देकर पालने के लिए मुझे दे दिया है। पालने वाले अल्लाह हैं, वो अल्लाह की बंदी है, वो अल्लाह की बंदी की बेटी है। तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे लिए आजमाइश है कि तुम किस तरह बर्ताव करते हो उस लड़की के साथ, उस लड़की के माँ के साथ। हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा, उनके वालिद हजरत अबू सुफियान हैं। फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम में दाखिल हुए। 8-9 साल जिंदगी इस्लामी दुश्मनी में इनकी गुजरी है। हर जंग में सफ़े अव्वल में है, सफ़े सालार बने हुए हैं। हजरत अबू सुफियान, सीरत पढ़ने वाले जानते हैं कैसी कैसी मशक्क़तें इनकी तरफ से हुई। जंगे बदर, इसके बाद जंगे ओहद, उसमें किस तरह तकलीफ़ें इनकी जानिब से पहुंची है। लेकिन जब इस्लाम कबूल करते हैं, फतेह मक्का के वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी नवाजिशें इन पर की हैं। अपने ससुर के साथ आपने कैसी नवाजिशें की हैं। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि जो अबू सुफियान को मैंने माफ़ कर दिया, ये नहीं फरमाया। अल यौम यौमुल मरहमा, आपने अभी सुना कि आज तो माफ़ी का दिन है। कैसे लोगों को आप माफ़ कर रहे हैं। हिंदा आपकी सास है, ये ऐसी आप सल्लल्लाहु को इतनी तकलीफ से गुजारा है कि हज़रत हमज़ा सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनकी लाश का मुसला बनाया गया, कैसे उनके आज़ा को काटा गया और उनकी खोपड़ी में शराब पिया गया, उनके कलीजे को कच्चा चबाया गया। इस हिंदा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के साथ ये हश्र किया। जब इस्लाम फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम का गलबा होता है, इस्लाम को फतह मिलती है, अल्लाह के नबी ने कैसे माफ़ किया। अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंदा के ताल्लुक़ से आपने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैंने माफ़ कर दिया, अल यौम अंतुम तुलक़ा, ये नहीं, बल्कि ये भी एजाज़ दिया कि मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी मैं माफ़ कर दूंगा। जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसकी भी जान बख्शी की जाएगी। आप ससुर होने के एतबार से कैसे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके निकाह में आपकी 2 बेटियां, एक के बाद दीगर 2 बेटियां आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की निकाह में आई। पहली बेटी हज़रत रुक़ैया, कुछ साल निकाह में रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजियत में थी। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन जुमला फरमाया, कितना बेहतरीन काम किया, कितने बेहतरीन अखलाक आपके हैं, कैसे आप कितने बेहतरीन नमूना उम्मत के लिए हैं। उनकी जगह मैं होता, मेरी बेटी का इंतकाल होता किसी की ज़ौजियत में, मैं ये कह देता फलां दवाखाना ले जाता,
فلاں دواخانہ لے جاتا تو اس کا صحیح علاج ہو جاتا، فلاں اپولو لے جاتا، فلاں کیئر لے جاتا تو اس کا بہترین معالجہ ہو جاتا۔ اس نے، میرے داماد نے میری بیوی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، کیسی الزام تراشیاں اور کیسے عدالتوں کے چکر میرے سے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کیا نمونہ پیش کیا، ایک بیٹی کا انتقال ہوا، آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروا دیا، اور آپ نے فرمایا اسی طرح میری اور بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں، اللہ عالم 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر انتقال ہونے کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ نے داماد کو کیسے سراہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انبن ہو گئی حضرت فاطمہ بیٹی اور حضرت علی داماد کے درمیان میں، حضرت علی مسجد میں جا کر سوئے ہوئے ہیں، آپ نے شفقتاً کہا یا ابو تراب، اے مٹھی کے بیٹے، اے مٹھی والے اٹھ جاؤ، اور آپ نے حضرت علی سے معاملے کی تفتیش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے ان کا دکھڑا سنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی میں اور مجھ میں اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یوں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کی بات نہیں کی ہے، بیٹی کی تائید نہیں کی ہے بیٹی کے سامنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سامنے اپنے داماد اور ان کے شوہر کو سراہا ہے اور فرمایا اے بیٹی، قریش میں جتنے نوجوان ہیں سب سے بہترین نوجوان کا انتخاب میں نے کیا ہے، حضرت علی سب سے بہترین نوجوان ہے قریش میں۔ بیٹی دکڑا سنا رہی ہے، باپ اس شوہر کا جس سے بیٹی ناراض ہے اس شوہر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے لیے نمونہ بنایا، ساری کائنات کا محبوب بنایا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بہترین تھے۔ ہمیں چاہیے سیرت کے موقع سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو پڑھیں، عبادتوں کی سنتیں پڑھ کر نماز کی 51 سنتیں یاد ہے، مسواک کیسے پکڑیں الحمدللہ اس کی فکر ہے ہونی چاہیے، لیکن میں اپنے گھر میں کیسے رہوں، مسجد میں کیسے داخل ہوں، اس کی سنتیں یاد ہے، لیکن گھر میں داخل ہونے کی سنتیں یاد بھی نہیں ہے، اہتمام بھی نہیں ہے، شیطان داخل ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ کھانا کھانے کی سنتیں یاد ہے، کھانا بیوی کو کھلانے کی سنتیں، مہمان کو کھلانے کی سنتیں یاد بھی نہیں ہے، اہتمام بھی نہیں ہے، فضائل بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے سیرت کے موقع سے ہم آپ کی نجی زندگی، پرسنل لائف، سوشل لائف کو ہم پڑھیں، امت میں اس کا نشر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہی گئی اور سنی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کے کچھ گوشے مختصر سے پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ بڑی لمبی داستان ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، 11 بیویوں 9 بیویوں کے ایک کے ساتھ کی جو زندگی ہے پڑھنا چاہیے اس موقع سے۔ معاشرتی زندگی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے سیریز اس سلسلے میں زیادہ، حضرت مفتی ابو بکر جابر قاسمی دامت برکاتہم صاحب کی بھی کتاب معاشرتی زندگی پر، جوائنٹ فیملی اصل ہے، مشترکہ خاندان اصل ہے یا انفرادی خاندان اصل ہے، ایک شوہر کامیاب شوہر کے لیے کتنے نایاب اصول ہیں، تقریباً 28 اصول بتلا دیے گئے ہیں۔ شوہر کی 14 بڑی دھمکیاں جو نہیں دینی چاہیے، جو ایک بیوی پر ظلم ہو جاتی ہے، کامیاب بہو کے 27 خوبیاں مرتب انداز میں سیرت کے عنوان سے احادیث کی روشنی میں اس کو لکھا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے۔ سسر 5 قسم کا ہوتا ہے، ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ میں کس قسم کی کیٹیگری میں شامل ہوں۔ ساس کی 3 قسمیں ہیں، میں کس قسم کی کیٹیگری میں داخل ہوں، بہو کے ساتھ میرا رویہ، ساس کے ساتھ میرا رویہ۔ اس موقع سے ہم اس بات کی نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اردو سیکھیں
तालीमात नबवी को आम करें, अपने घर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने का मामूल बनाएं। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو